بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جائے پڑھ کے آئے یا کسی باہر کے ملک میں اچھا سفر کر کے آئے یا کوئی اچیومنٹ کر کے آئے یا کوئی اسپریچول فیلنگز لے کے، روحانی احساسات لے کے کہیں سے آئے، باہر کا سفر کر کے آئے، تو فیملی، ماں باپ اور بہن بھائی سارے مل کے بیٹھ کے اس کی روداد، اس کا حال احوال لیتے سنتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا جو کلچر ہے فیملیز کا، ویسٹرن کلچر میں یہ چیزیں ختم ہو گئیں، وہاں فیملی نہیں رہی ہے۔ سوسائٹیز جس طرح ویسٹرنائز ہو رہی ہیں اور سیکولرائز ہو رہی ہیں اور میٹیریلائز ہو رہی ہیں اور ڈی اسپریچولائز ہو رہی ہیں رفتہ رفتہ، ایک عرصے کے بعد معلوم نہیں کس کس ملک میں یہ اسٹرکچر بچیں گے اور کس ملک میں نہیں بچیں گے۔ ہم تو اس جدید دور میں، نئے زمانے میں، اسلام کی پرانی روحانی قدروں کو زندہ رکھنے اور زندہ کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے، صرف ایک جملے میں بتا دیں آپ لوگ کیا ہیں، آپ کی تحریک کیا ہے، آپ کی اسٹرگل کیا ہے، تو وہ ایک جملہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اس نئے مادی زمانے میں، نئے اور مادی دور میں پرانے دور کی روحانی قدروں کو زندہ رکھنے اور زندہ کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم یہ لوگ ہیں، بس یہ ارتباط ہے، یہ ہمارا خاصیت ہے کہ یہ ہم نے قدیم اور جدید کو اس طرح جوڑا ہوا ہے۔ جنگ لڑ رہے ہیں جدید زمانوں کے تقاضوں کے مطابق، چونکہ جدید زمانے میں ہے، تقاضے، ٹیکنالوجی، برتن، ظرف اور طور طریقے ماڈرن یوز کرتے ہیں جو اس زمانے کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور زندہ کرتے ہیں ان صدیوں کی روحانی قدروں کو جو بیت گئی ہیں، جو گزر گئی ہیں، جو اب کتابوں میں رہ گئی ہیں، جو اب کتابوں کے اوراق میں، اندر کتابوں کے رہ گئی ہیں اور وہ زمین پر نہیں رہی۔ ہم اس نئے دور کی نئی زمین پر کتابوں کے اوراق میں گم شدہ قدروں کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کی ایک جنگ لڑتا۔ جس طرح فیملیز میں بیٹے بیٹیاں آتے ہیں اور سارے والدین بھائی بہن مل کے بیٹھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اس خوشی کو، ان احساسات کو، اور اس سے بھی وہ خوشی ایکچولی شیئر کرتے ہیں۔ اب شیئر کرنے کا معنی بھی بدل گیا ہے، خوشی اور غم کو شیئر کرنا، اس کا معنی چینج ہو گیا ہے۔ اب یہ معنی ہو گیا ہے، لغات بھی تبدیل ہو گئی ہیں، ڈکشنریز۔ اب معنی یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کرنا اور سننا، اس کا معنی ہے شیئر کرنا۔ بیٹھ کے، اکٹھے بیٹھ کے کوئی بات کرے، دوسرا سنے، اور وہ بات کرے، یہ سنے، تو آپس میں ایک دوسرے احساسات کو شیئر کرنے کا مطلب صرف زبان اور کان کا رشتہ رہ گیا ہے۔ شیئر کرنے کا معنی پہلے یہ نہیں تھا۔ میں تو غلطی تو کہہ نہیں سکتا نا، اللہ کا امر ہے، مگر یوں کہہ لیں کہ اتفاق ہے یا حادثہ ہے، وہ میں اگلے زمانوں کے معنی والا ایک آدمی اس زمانوں کے معانی کی دنیا میں پیدا ہو گیا۔ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپس میں احساسات شیئر کریں تو دوسرا اتنا خوش ہو جتنا کہ وہ خود خوش ہو رہا ہے۔ اگر دلوں میں خوشی شیئر نہ ہو تو یہ شیئرنگ نہیں ہے۔ پھر ایک موریلٹی ہے، ایک رکھ رکھاؤ ہے، کیا وہ رکھ رکھاؤ بھی نہیں رہ گیا۔ ایک رکھ رکھاؤ ہے، بیٹھ لیا، ایک رسم ہے، رسموں رہے دنیا۔ اور شیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیفیات اور احساسات بھی شیئر ہوں۔ یہی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے اندر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صدیوں پرانی دنیا کی جو قدریں تھیں وہ دنیا جاگ پڑے۔ صدیاں تو بیٹے بیت گئی ہیں، بہت زیادہ صدیاں، تو 1400-1500 سال گزر گئے، مگر میں آپ کو اپنے من کی بات بتاتا ہوں۔ میں بھی بیٹے 24 گھنٹے گزارتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں، رات کو بیڈ پہ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، پھر اٹھتا ہوں، معمولات ہوتے ہیں، مگر دن بھر رات دن میں ان زمانوں میں رہتا ہوں۔ یہ میں آپ کو ہمہ وقت کی کیفیت بتاتا ہوں کہ جنید بغدادی کے زمانہ میں رہتا ہوں، میں بایزید بستامی کے زمانے میں رہتا ہوں، ہر روز ہر رات سری سقطی کے زمانے میں رہتا ہوں، ذوالنون مصری کے زمانے میں رہتا ہوں، حضور غوث پاک کے زمانے میں رہتا ہوں، امام غزالی کے زمانے میں رہتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں رہتا ہوں، سفیان ثوری کے زمانے میں رہتا ہوں، امام حسن بصری۔ یعنی اپنی فیلنگز بتاتا ہوں کہ میں ایکچولی اسی زمانے میں رہتا ہوں۔ اس وجہ سے میرے سامنے قدریں وہی ہیں جو میں پڑھتا ہوں، جو دیکھتا ہوں، جو میں اپنے من میں فیل کرتا ہوں، وہی قدریں۔
बकाया जो कुछ है उसको नाकदरी समझता। अब मैं ये तो इम्पोज नहीं करता और कभी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि जो मेरी फीलिंग्स हैं वो सारी की सारी आपको मुंतकिल हो जाएं, ये तो शायद अननेचुरल होगा। ये तो जब अल्लाह पाक पहले ज़मानों में अपनी अंबिया और रसूलों को भेजता था वो भी अपने सहाबा से ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वही स्टेट उनको भी मुंतकिल हो जाए, नहीं, मगर ये कि जितना जितना कोई रिसीव कर सकता है, चूँकि सारे रिसिपिएंट्स होते हैं ना, रिसीविंग एंड पर होते हैं, जितना जितना कोई रिसीव कर सकता है, डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब कर सकता है, फिर उसको फीलिंग्स में कन्वर्ट कर सकता है, उसको प्रैक्टिस में ला सकता है, और जितना जितना उसमें ढल सकता है उतना ढले। कोई इतना ढल जाए, कोई इतना ढल जाए, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, जितना चाहे, मगर कुछ ना कुछ ढले। एक तो ये फीलिंग्स इस तरह की आपकी होनी चाहिए कि आपको फीलिंग हो कि हम मिनहाजुल कुरान एक फैमिली है। अब इसको यूँ लें जैसे एक भूला हुआ सबक है, फिर याद दिला रहा हूँ। एक फैमिली है, हर दूसरे शख्स का कंसर्न हर बंदा समझे कि मेरा कंसर्न, दूसरे के गम मेरा गम है, दूसरे की खुशी मेरी खुशी।